الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معزز و محترم علماء کرام، اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف ہو جو تمام قسم کی تعریفات کا حقیقی معنوں میں مستحق اور سزاوار ہے، جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، بہترین مخلوق بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم کون ہیں، دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے کاروبار کرنے ہیں، کس طرح رہنا ہے، کیسے مرنا ہے، کہاں جانا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ تمام باتیں بتانے کے لیے اپنے بہت سارے نیک، اچھے، سچے بندوں کو اس رب العالمین نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. تمام نبیوں پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے چہیتے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا، بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا کہ میرا عنوان ہے قرآن کریم کی 3 نصیحتیں، اور اس سلسلے میں نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 199 ہے. یہ جو نصیحتیں ہیں قرآن کی، اس کے سب سے پہلے مخاطب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر ان کے بعد ان کے امتی ہم لوگ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نصیحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خذ العفو، عفو درگزر کو اپناؤ. عفو کے معنی ہوتے ہیں معافی، تلافی، معاف کر دیا کرو. آپ سمجھ رہے ہوں گے معاف کرنا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن معاف کر دینا پریکٹیکل میں یہ بہت بڑا کام ہے. یہ سب سے نہیں ہو پاتا ہے، یہ سب سے نہیں ہو پاتا ہے. کتنے سارے لوگ اس مجلس میں ہوں گے، کتنے سارے ہمارے جاننے والوں میں ہوں گے، کتنے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل کے اندر کینہ، بغض، حسد رکھ کر کے، دل کے اندر اس دن کی بات رکھ کر کے ایک دوسرے سے کھان پان، لینا دینا، بول چال بند کیے ہوئے، معاف نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر کے موقع پر بھی ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے. دعوتیں آئیں، ایک مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے مگر دعوتیں قبول نہیں کرتے، چھوٹی سی بات کو لے کر کے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کے پڑھنے سے ہم کو ثواب ملتا ہے، جو
لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کتاب کے اندر اللہ نے فرمایا خذ العفو، کہ لوگوں معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ آج ہم والدین کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب کی نشانی ہے، یہ اسٹک استعمال کرتے تھے والد صاحب، یہ کپڑا پہنتی تھی ہماری والدہ، یہ والد صاحب کی نشانی ہے، یہ والد صاحب نے بنوایا تھا، یہ والد صاحب نے دیا تھا، یہ والد صاحب نے خریدا تھا، یہ والدہ کی چیز ہے۔ لیکن یہ بے جان چیزیں ہمارے لیے بڑی عزیز ہیں، ہمارے والدین کی نشانیاں ہیں، لیکن ہمارا بھائی کیا والدین کی نشانی نہیں ہے؟ ہماری بہن کیا والدین کی نشانی نہیں ہے؟ یہ بے جان چیزیں ہم کلیجے سے لگا کر رکھتے ہیں، لیکن وہ بھائی کہ جو ہمارے ہی والد کا خون ہے، ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ہماری بہن جس کو بچپن میں بڑے لاڈ پیار کرتے تھے ہم، اب شادی ہو گئی، بچے والی ہو گئی، بٹوارے میں تھوڑی سی رنجش ہو گئی یا کوئی اور بات ہو گئی، ہم اس کو گھر نہیں بلاتے یا اس کے گھر نہیں جاتے۔ اللہ قرآن میں کہتا خذ العفو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، غصے کو دل و دماغ سے نکالو، نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں کی فضا بناؤ، اور محبتوں کی فضا میں جیو لوگو، محبتوں کی فضا میں جیو۔ دنیا چند روزہ ہے، یہ آپ کی دولت، یہ آپ کی گاڑیاں، یہ آپ کا اسٹیٹس، یہ آپ کی چیزیں، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں لے کر کے جاتا، نہ کوئی لے کر جا سکتا ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، اور دل و دماغ سے غصے کو نکالو، کیونکہ غصہ جب تک رہے گا تب تک آپ معاف کرنا نہیں سیکھ پاؤ گے، جب تک غصہ رہے گا معاف کرنا نہیں سیکھ پاؤ گے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے، کتنے خاندانوں کو اس نے برباد کیا، غصہ ایک ایسی چیز ہے، کتنے رشتوں کو توڑا، اور غصے میں لیا گیا فیصلہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ غصے کے وقت انسان شیطان کے چنگل میں ہوتا ہے، شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس لیے غصہ نہیں کرنا چاہیے، معاف کرنا سیکھیے۔ اور ہاں، ایسا کبھی مت سمجھیے کہ میں معاف کر دوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، کہ لوگ کہیں گے کہ وہ دیکھو اتنا سب انہوں بولا تھا اور انہوں معاف کر دیے، پھر جا کر کھا رہے ہیں اس کے پاس، پھر جا کر بول رہے ہیں اس سے، پھر اس سے لین دین کر رہے ہیں، پھر اس سے رشتے ناطے کر رہے ہیں، ارے تم کو ایسا سا بولا تھا نا جی۔ نہیں، غصے سے، معاف کر دینے سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی عزت میں کمی ہو جائے گی، نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ معاف کر دو گے تو آپ کا قد چھوٹا ہو جائے گا، آپ معاف کر دیے تو کمزور مان ہو جاؤ گے۔ نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، اور معافی کر دینے سے، معاف کر دینے سے ہمیشہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ میری بات نہیں ہے۔ اس لیے معاف کرنا سیکھیے، ہاں معاف کرنا سیکھیے۔ اور ایک بات اور سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بھی سنیے، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے، معاف کرنے کا جذبہ جس چیز کے اندر ہوتا ہے، اس کو یہ نرمی خوبصورت بنا دیتی، اور جس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، جس کے اندر سختی ہوتی ہے، نرمی نہیں ہوتی، سختی، بس میں پنا، ایگو، میں ہی ہوں، صرف میں معاف کروں گا، میں چھوڑ دوں گا ان کو، آنے تو موقع، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، میں سب باتیں یاد رکھا ہوں۔ اگر یہ جذبہ ہے نا تو آدمی کو یہ چیز اس کو بدصورت بنا دیتی ہے، دکھنے میں کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا اچھا لباس کیوں نہ پہنا ہو، مگر اس کا دل سیاہ رہتا ہے، اس کا دل کالا رہتا ہے۔ اسی لیے معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے۔ معافی بڑی ہی بہترین چیز ہے، ذرا یاد کیجئے، ذرا دماغ پر زور ڈالیے، ہم کس کے امتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہماری شان سے کوسوں آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری عزت سے کوسوں آگے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہمارے مقام و مرتبوں سے کوسوں آگے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنوں کو معاف کیا ہے؟ معاف کیا کہ نہیں کیا ہے؟ ذرا یاد کیجئے، مکی زندگی میں کیا نہیں کہتے تھے وہ لوگ. کوئی پاگل کہتا نعوذ باللہ من ذالک، کوئی دیوانہ کہتا نعوذ باللہ من ذالک، کوئی اپنی طرف سے باتیں بنانے والا کہتا، کوئی مجنون کہتا. مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا کہ کسی کو میٹ میں لپیٹ کر کے دھواں دیا جاتا، کسی کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے بھاری وزن پتھر رکھ دیا جاتا. لیکن جب یہ مکہ فتح ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور صحابہ کرام مکہ کے اندر داخل ہوئے، وہ تمام لوگ موجود تھے مکہ کے اندر جو ستایا کرتے تھے، وہ تمام دشمن موجود تھے کہ جنہوں نے نبی کو گالیاں دی تھی، نبی کو برا بھلا کہا تھا، نبی کو ستایا تھا. لیکن ذرا یاد کیجئے، کیا نبی نے ان تمام لوگوں کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا معاف. کہا جاؤ سب کے سب آزاد، میں معاف کرتا ہوں. او لوگو، او میری ماں اور بہنوں، کیا نبی کی عزت سے زیادہ آپ کی عزت ہے؟ کیا نبی کے مقام سے بڑھ کر آپ کا مقام ہے؟ کیا نبی کے خاندان سے بڑھ کر آپ کا خاندان ہے؟ یا نبی کی ایگو سے بڑھ کر آپ کا ایگو ہے؟ کہ نبی تو لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں کہ بڑی سے بڑی غلطی معاف کی جا سکتی ہے. لو دیکھو میں معاف کر رہا ہوں. میں نے مکہ والوں کو معاف کیا ہے، میں نے طائف والوں کو معاف کیا ہے، میں نے ان کو بھی معاف کیا ہے کہ جنہوں نے دعوت دین کے راستے میں مجھے پتھر مارے، میں نے ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے میرے صحابہ کو تکلیفیں دی، میں نے ان کو بھی معاف کیا کہ جنہوں نے میرے بیٹیوں کے رشتے توڑوائے، میں نے ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے میرے خاندان والوں کو ستایا، میں نے ان کو بھی معاف کیا کہ جنہوں نے میرے دانت توڑے. میں تمام کو معاف کر رہا ہوں. لوگوں تم بھی معاف کرنا سیکھو. اس نبی کے امتی میں معاف کرنا سیکھو، نرمی کو اپناؤ، معاف کرنا سیکھو. وہ رشتے دار جن سے آپ کئی برسوں سے بات نہیں کی، بات کرو. وہ بہن جس کو گھر پر بلاتے نہیں آپ، بلاؤ، عزت دو، آپ کی بہن ہے، بچپن یاد کرو. وہ بھائی بٹوارے میں جو الگ ہو گئے، گھر کیا الگ ہوئے، زمین کیا الگ ہوئی، جائیداد کیا الگ ہوئی، دل بھی الگ ہو گئے، اس بھائی کو بلاؤ، سینے سے لگاؤ. وہ والدین کی سب سے بڑی نشانی وہی ہے، پہچان چیزیں نہیں، والدین کی نشانی آپ کے بھائی بہن. معاف کرنا سیکھو. تو قرآن کی پہلی نصیحت یہ ہے، قرآن کی پہلی نصیحت یہ ہے، خذل افوا، عفو درگزر کو اپناؤ. معاف کرنا سیکھو، عفو درگزر کو اپناؤ. اچھا، دوسری نصیحت کیا ہے؟ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں کو اچھی بات بتاؤ. پہلی چیز کیا ہے؟ لوگوں کو کہ معاف کرنا سیکھو. دوسری چیز، لوگوں کو اچھی بات بتاؤ. اچھی بات لوگوں کو بتاؤ، اور اچھی بات کا بتانا اور برائی سے لوگوں کو روکنا یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے. یہ احسان نہیں ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات بتا رہے ہو، ٹائم نکال کر کے خیر کی طرف بلا رہے ہو، اپنی مسجد کی طرف لا رہے ہو کہ چلو بھائی بڑا اچھا خطبہ ہوتا ہے، چلو بھائی بڑا اچھا درس ہوتا ہے، چلو بھائی بڑا اچھا بیان ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہوتی ہیں، آپ لے کر کے آ رہے ہو، تھوڑا پیٹرول خرچ کر رہے ہو، ذرا بریانی کھلا دے رہے ہو بھائی کو، ذرا چائے پلا دے رہے ہو، اس کو لا رہے ہو، جماعت سے جوڑ رہے ہو. یہ احسان نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. احسان نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. ہم سب کیا ہیں؟ امت محمدیہ کے لوگ ہیں. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایک بہترین امت ہو. کب بہترین امت ہو اور کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. لوگوں کے لیے کیوں نکالی گئی ہو؟ فریضہ کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے. نبی آخری نبی تھے، ہم آخری امت ہیں. پہلے تھا ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے، قوم خراب ہو گئی، اللہ دوسرے نبی رسول کو بھیج دیتا تھا ان کی اصلاح کے لیے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آخری نبی، آخری رسول بنا کر کے بھیج دیے گئے. کوئی نبی رسول آنے والا
نہیں. اب بھی لوگوں کے اندر بدعات ہے, اب بھی لوگوں کے اندر خرافات ہے, اب بھی لوگ توحید سے ہٹ کر شرک والی زندگی گزار رہے ہیں, اب بھی لوگ اللہ پر یقین نہ کر کے بابے شابے پر یقین کر رہے ہیں. کون اصلاح کرے گا ان کی؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون بلائے گا خیر کی طرف؟ کون روکے گا شر کے راستوں سے ان کو؟ کون ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا؟ کون ان کو بتائے گا کہ بھائی غلط راستے پر مت جاؤ, یہ تو شیطان والا راستہ ہے, صراط مستقیم تو یہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارا فریضہ ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ, اچھی بات لوگوں کو بتاؤ, اچھائی کا حکم کرو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہاں اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھائے, یہ ذمہ داری خالی ملی صاحب لوگوں کی ہے, امام صاحب لوگوں کی ہے, ہمارا کام تو کاروبار کرنا ہے, ہمارا کام تو دوسرا ہے. بے شک یہاں سمجھنے والی بات, آپ جس حیثیت سے مدد کر سکتے ہو امر بالمعروف نہی عن المنکر میں, وہ آپ کیجئے. آپ عالم نہیں ہیں, آپ مال لگا سکتے ہو, آپ مال لگائیے. آپ وقت لگا سکتے ہو, آپ وقت لگائیے. آپ جو ہے جس بھی حیثیت سے ٹائم دے سکتے ہو, اللہ کے راستے میں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, کرنا ہی کرنا, یہ احسان نہیں, یہ ذمہ داری ہے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو حدیث سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ترمذی کتاب الفتن کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا, والذی نفسی بیدہ, ناطق وحی, رسول معظم, سرور مکرم, صاحب حوض کوثر, شافع محشر, رحمت للعالمین, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات یوں ہی زبان سے نکالے, صرف کہیں, تب بھی وہ بات ایک دم پرفیکٹ ہے, 100% اس پر یقین کیا جانا چاہیے. مگر جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں والذی نفسی بیدہ, قسم کھائیں اپنی بات کے لیے, تو اس بات کی ویلو اور بڑھ جاتی. اور نبی نے قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو, تمہارا کام ہے کرنا, نہیں کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین تم پر عذاب بھیج دے گا, اور جب عذاب میں ملوث ہو جاؤ گے, اللہ سے دعائیں مانگو گے, گڑ گڑاؤ گے, فریاد کرو گے, مگر اللہ تمہاری فریاد نہیں سنے گا, نہیں سنے گا. آج ہے ماحول ویسا, آج چار طرف سے فتنے ہیں, ہر طرف ہمارے آل پر, ہمارے اہل پر, ہمارے عیال پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو, ہمارے اموال تباہ کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں, ہمارے وجود کو مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں, تمام چیزیں ہیں. اور ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, ہم فریاد بھی کر رہے ہیں, ہم رو بھی رہے ہیں, ہم گڑگڑا بھی رہے ہیں. کیوں؟ ہماری ہی کوتاہیاں ہیں نا, ہماری ہی غلطیاں ہیں نا. اس لیے یہ فریضہ ترک نہیں ہونا چاہیے. سماج کے اندر, معاشرے کے اندر اگر گندگی ہوتی ہے نا, برائیاں پھیلتی ہیں نا, تو ایسا مت سوچئے کہ میں تو سیف ہوں, میرے بچے سیف ہیں, میرا خاندان سیف ہے, جو لوگ کر رہے ہیں کرنے دو, مجھے کیا لینا دینا. غلط وہ کر رہے ہیں, غلط میں تھوڑی کر رہا ہوں, برائی وہ کر رہے ہیں, میں تھوڑی کر رہا ہوں. وہ اپنی خبر کے اندر جائیں گے, میں اپنی خبر کے اندر جاؤں گا, کیا فائدہ. میں کچھ نہیں بولوں گا, میں اپنے کام میں مست, وہ جو کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ لے گا. نہیں, ایسا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. کم سے کم آپ کو بولنا ضروری ہے, آپ کو کوشش کرنا ضروری ہے. اللہ پوچھے گا, اللہ سوال کریں گا کہ آپ نے کوشش کی کہ نہیں کی, تو کم سے کم آپ کے پاس اتنا جواب ہو کہ میں نے کوشش کی تھی. باقی ہدایت دینا نہیں دینا وہ اللہ کے اختیار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی, ابو لہب بھی مسلمان ہو جائے, ابو جہل بھی مسلمان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کی نا, ہدایت کی توفیق نہیں تھی, نہیں مسلمان ہوئے, وہ اللہ کی مرضی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تک دعوت پہنچایا,
ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے کوشش کرنا. باقی کس کی اصلاح ہوتی ہے, کس کی نہیں ہوتی ہے, کس کو ہدایت ملتی ہے, کس کو ہدایت نہیں ملتی ہے, کون حق کے راستے پر آتا ہے, کون حق سے بھاگ جاتا ہے, کون آتا ہے پوچھتا ہے, کون ہے جو گیٹ سے ہی بھاگ جاتا ہے اہل حدیث کی مسجد, وہ ان کی قسمت. مگر کرنا کوشش یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں, من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی برائی ہوتا دیکھو تو کوشش کرو اپنی طاقت سے اس برائی کو ختم کر دو, اچھائی سے بدل دو. یہ نہیں کر سکتے فتنہ ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا, بوال ہو جائے گا, لڑائیاں ہو جائیں گے. تو پھر کم سے کم زبان سے بول دو بھائی غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل کے اندر برا جانو, کاش میں اس کو مٹا سکتا, کاش میں اس کی اصلاح کر سکتا, کاش میں اس کو صحیح کر سکتا. اور دل کے اندر سوچنا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. صرف دل کے اندر برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. تو کوشش تو کرنی پڑے گی آپ کو. ہاں, سماج کے اندر گندگی ہے, برائیاں ہیں, بدعات ہیں, خرافات ہیں, شرکیہ اعمال ہیں. لوگ اللہ سے جڑنے کے بجائے بابوں سے جڑ رہے ہیں, لوگ اللہ سے مانگنے کے بجائے درگاہوں سے مانگ رہے ہیں. لوگ اللہ رب العالمین نے جو رسول بھیجا, رسول کی دعاؤں کا استعمال نہ کر کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کرنے کے بجائے دھاگے باندھ رہے ہیں, لٹکا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. آپ خاموش تماشائی ہیں. کیسے مسلمان ہیں آپ؟ خاموش تماشائی ہیں. نہیں, آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی, ورنہ جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تو صرف ان پر نہیں آئے گا, آپ پر بھی آ جائے گا. ہاں, آپ پر بھی آ جائے. میں مثال دیتا ہوں, چلیے, یہ میری مثال نہیں ہے, میں نہیں دے رہا ہوں مثال کی, میں اپنی طرف سے مثال بیان کر رہا ہوں. نہیں, یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اس چیز کی, جو بات میں سمجھا رہا ہوں نا, جس پوائنٹ کو, اس پوائنٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا. کس طرح سمجھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو, ایک شپ ہے, کشتی, سمجھتے ہیں نا کشتی, شپ. اچھا, سمندر میں پانی پر وہ کشتی تیر رہی ہے. اس کے 2 فلور ہیں, ایک نیچے والا فلور ہے, ایک اوپر والا ہے. دونوں میں لوگ ہیں. جو یوز کرنے کا پانی ہے, میٹھا پانی, پینے کا پانی, وہ سب کہاں ہے؟ اوپر رکھا ہوا ہے. یوز کرنے کا پانی کہاں رکھا ہوا ہے؟ اوپر والے فلور پر رکھا ہوا ہے. نیچے بھی لوگ ہیں, اوپر بھی ہیں. اب یہ نیچے والے بار بار سیڑھی چڑھ کر کے اوپر جا رہے ہیں, پانی لے کر آ رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں, پانی لے کر آ رہے ہیں. جب تنگ آ گئے نیچے والے, تو نیچے والے بولے کہ بھائی بار بار اوپر چڑھ رہے ہیں, ان کو بھی دقت, اپنے کو دقت. جو یوز کرنے کا پانی ہے, یہ کشتی کہاں چل رہی ہے؟ پانی کے اوپر چل رہی ہے نا. یہ کشتی کہاں چل رہی؟ پانی کے اوپر چل رہی ہے. اپن کیا کرتے ہیں, ذرا پھاوڑا اٹھاتے ہیں, ایک مارتے ہیں, سوراخ کرتے ہیں, پانی اپنے آپ نکلے گا. یہاں سے پانی لینے کے لیے اوپر کیوں جانا, اتنی محنت کرنا؟ یہی پھاوڑا مار کر کے سوراخ کرتے ہیں کشتی میں, پانی نکلے گا, استعمال کر لیں گے. اب مجھے بتائیے کہ یہ لوگ پھاوڑا اٹھا لیے, ان کا ہاتھ اگر وہ لوگ اوپر والے آ کر نہیں پکڑیں, کر کون رہے ہیں؟ نیچے والے, اوپر والے نہیں کر رہے. اوپر والا کا کوئی ہاتھ نہیں اس میں, یہ کرنے جا رہے ہیں نیچے والے, کیونکہ پانی کا پرابلم نیچے والوں کو ہے, یہ کرنے جا رہے ہیں. مگر اگر ہاتھ آ کر کے وہ لوگ نہیں پکڑے, وہ لوگ آ کر کے نہیں روکے کہ بھائی نہیں 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 سوراخ نہیں کر سکتے تم, اگر آ کر نہیں روکے اور یہ لوگ سوراخ کر دیے کشتی کے اندر, اور کشتی میں جب پانی بھریں گا اور کشتی جب ڈوبے گی تو خالی نیچے والے مریں گے؟ نہیں نہیں نہیں, صرف نیچے والے نہیں مریں گے, اوپر والے بھی مر جائیں گے, کیونکہ اسی کشتی میں سوار اوپر والے بھی ہیں. یہ نبی نے بڑی بہترین طریقے سے ہم کو سمجھایا ہے سماج کے بارے میں, کہ سماج اگر گندا ہے اس کو صاف کرنے کی ہم کوشش نہ کریں. سماج کے اندر شرک کے جراثیم اور بڑے بڑے ڈینگو وائرس سب گھوم رہے ہیں سماج کے اندر, اور ان کو مٹانے کی کوشش نہیں کیے تو صرف دوسرے لوگوں کا نقصان نہیں, اس سماج کے اندر ہم بھی رہتے ہیں, ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی سماج کے اندر جنم لیں گی. تو سوچئے, کیا صرف وہی لوگ اس کے چپیٹ میں آئیں گے؟ کیا ہماری نسلیں, ہمارے لوگ نہیں آئیں گے؟ اسی لیے سماج کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے, بڑے اہم بات,
کہ آپ جب لوگوں کو بلائیں گے خیر کی طرف آؤ، خیر کی طرف آؤ. دنیا کے اندر تو ہر کوئی بلا رہا بھائی خیر، کون کہہ رہا ہے کہ ہم شر کی طرف بلا رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کے اندر اتنے کوالٹیز ہیں، مسلمان اتنے طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں. نبی نے کہا تھا کہ 72-73 فرقوں میں ہو جائیں گے، پورے فرقے موجود ہیں اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم حق کی طرف ہی بلا رہے ہیں، ہم صحیح کی طرف ہی بلا رہے ہیں. آپ کس کی طرف بلائیں گے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی طرف بلائیے جو اللہ نے نازل کی ہے. اللہ نے کیا نازل کی ہے؟ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اللہ نے کیا نازل کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اور اپنے نبی کی باتیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ عرش والا کہنے کا حکم دیتا ہے. تو آپ بلائیں گے کس کی طرف لوگوں کو؟ آپ بلائیں گے اللہ کے کلام کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، اور قرآن و حدیث کو اس اینگل سے آپ سمجھائیں گے کہ جیسے صحابہ نے سمجھا. اس کو بولتے ہیں منہج سلف. حق 3 چیزوں کا نام ہے: قرآن، حدیث، منہج سلف. صرف قرآن حدیث نہیں، قرآن حدیث اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ وہی طریقہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا تھا. کیونکہ آج کتنے سارے لوگ ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے ایسی چیزیں سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں جو صحابہ نے نہیں سمجھا. حالانکہ صحابہ سب سے زیادہ سمجھدار تھے، صحابہ کو سمجھانے والے صحابہ کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر ان آیتوں سے نبی نے وہ نہیں سمجھایا، ان آیتوں سے صحابہ نے وہ بات نہیں سمجھی جو آج بہت سارے مفتیان سمجھ کر کے پبلک کو سمجھا رہے ہیں. یہ دیکھو، اس سے دلیل مل رہی ہے کہ نبی کی ولادت بسعادت منانی چاہیے، عید میلاد النبی منانی چاہیے. قرآن میں یہ آیت موجود ہے، یہ دیکھو حدیث میں یہ فرمان موجود ہے. یہ تمام باتیں کہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، وہ قرآن کی آیتیں صحابہ کے دور میں نہیں تھی، پھر صحابہ نے ان آیتوں سے وہ مطلب کیوں نہیں نکالا؟ تو اسی لیے مختصر میرا ٹاپک وہ نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حق 3 چیزوں کا نام ہے: قرآن، حدیث، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے منہج سلف، جو سلف کا اصول تھا، جو صحابہ نے جس طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھا ویسے ہی سمجھنا ہے اور لوگوں تک وہی پیغام پہنچانا ہے اور لوگوں کو اسی بات کی طرف بلانا ہے. یہ پہلی چیز ہے کہ اس چیز کی طرف آپ کو بلانا ہے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے. اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں نہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئے فضائل نہیں. فلاں بابا تھے وہ ایسا کر گزرے، فلاں ایک صاحب تھے کہ جو حج پر جا رہے تھے اور راستے میں بیمار ہو گئے اور پھر وہ حج کو نہیں جا سکے تو خانہ کعبہ چل کر خود چلا آیا، ان کے پاس خانہ کعبہ خود پہنچ گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. یہ باتیں آپ کو نہیں بتانی. اس چیز کی طرف آپ کو بلانا ہے، اس چیز کا پیغام آپ کو دینا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. لوگوں نے لکھ مارا ہاتھ سے وہ نہیں، لوگوں نے لکھ کر کے پڑھ کر سنانا شروع کر دیا وہ نہیں. اس چیز کی طرف بلانا جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس بات کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، کیونکہ وہی حق ہے اور وہی سچ ہے. اور بلانا کیسے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑے اچھے سے سنیں، ہمارے بزرگ لوگ خاص طور سے سنیں، اور ہمارے وہ نوجوان جو بڑے جوشیلے ہوتے ہیں نا وہ خاص طور سے سنیں. بلانا کیسے ہے؟ بلانا کیسے؟ تو بلانا جو ہے وہ بھی قرآن کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورۃ النحل کی آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو بلانا ہے حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے بلانا ہے. ہاں ایسے بلانا ہے، محبت سے بلانا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں دل ان کا اچھا ہے، غلط نہیں ہے، نیت ان کی اچھی ہے، طلب ہے ان کو کہ لوگ اچھے سے نماز پڑھیں. میری مسجد میں جو آئیں، ہماری مسجد میں جو آئیں، اللہ کے اس گھر میں آئیں، وہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھیں، نماز محمدی پڑھیں. ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ بندہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے، وہ بندہ تھوڑا غلط کر رہا ہے. ہماری طرف ہے، اچھی بات ہے، نیت اچھی ہے، مگر کبھی کبھار طریقہ بتانے کا غلط ہوتا ہے. ابھی بیچارہ وہ پڑھا، نیا ابھی وہ اہل حدیث ہوا ہے، ابھی جماعت سے جڑا ہے، یا ابھی آنا مسجد میں شروع کیا ہے، وہ بھی ڈر ڈر کر کے آنا شروع کیا کہ کون سی مسجد ہے، آتے ہوئے اہل حدیث کی مسجد، ایسے سب ہاتھا اٹھا رہے ہیں. مغرب سے پہلے، مغرب کی اذان ہوتی، جماعت نہیں شروع ہو رہی، وہ 2 رکعت پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں.
نماز ختم ہوگی کیا, بڑا کنفیوز رہتا مسجد کے اندر آ کر, وہ پورے کوشچن مارک پورا سوالیہ نشان سے دیکھ رہا ہوتا ہے ایسے ہی. اب بیچارہ وہ ابھی کچھ جانتا ہی نہیں, مسجد میں آنا شروع کیا, ایک دن آیا, 2 دن آیا, اب ذرا سا غلط کیا کوئی, ادھر آؤ, اچھا نماز پڑھ دے کیا, کیسے نماز پڑھ رہا تم, لو بیچارہ, اب وہ پھر دوبارہ دکھائی نہیں دیتا. ہاں کس کی غلطی ہے یہ, کس کی غلطی ہے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, سمجھو کیا ایسا نہیں ہوتا, کس کی غلطی ہے, وہ بھاگ گیا, وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر بھاگ گیا, آپ کے دل میں تڑپ تھی اچھائی کی طرف بلانے کی, مگر طریقہ آپ کا غلط ہے, آپ نے حکمت نہیں استعمال کی, آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بلایا نہیں, اس کو آنے دینا چاہیے تھا, امام صاحب سے ملوانا تھا, ذرا سا دوستی سوچتی کرنی تھی, پیار محبت سے بات کرنی تھی, دھیرے دھیرے ہر بات ڈالنی تھی. ذرا غور کیجئے کہ جس برتن کے اندر پہلے سے غلاظت لگی ہوتی ہے اس میں بریانی ڈالتے ہیں کیا, کوئی اچھی چیز ڈالتے ہیں کیا, پہلے اس کو صاف کرتے ہیں, اچھا پہلے صفائی, پہلے کچھ ڈالو نہیں, پہلے اس کو صاف کرو, جب وہ صاف ہو جائے برتن پھر کچھ ڈالو, ورنہ آپ کتنی اچھی چیز ڈالو گے, جب وہ برتن ہی بھی صاف نہیں ہے تو کوئی بھی چیز ڈالو گے تو وہ چیز گندی ہو جائے گی, کھانے کے لائق نہیں رہے گی. ہاں یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھو. میں 2 مثالیں دیتا ہوں, بڑے بہت ہی اچھی مثالیں, خواتین بھی سنو اور آپ لوگ بھی سنو. 2 مثالیں دیتا ہوں میں, تمثیلی واقعہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھو بلانا کیسے. ایک محلے کے اندر ایک صاحب نئے کرائے پر مکان لیے, گئے رہنے کے لیے. اچھا روزہ نماز کے بڑے پابند تھے, یہ بڑے اچھے تھے الحمدللہ, روزہ نماز بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے. اب یہ کیا ہوا, سامان وغیرہ سیٹ کر دیے اور نماز پڑھنے کے لیے یہ باہر نکلے. اذان ہوئی, سنائی دی. یہ جب باہر نکلے تو تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا ایک باغ ہے بڑا سا, ایسے آم کے بڑے بڑے جھاڑ لگے ہوئے ہیں, ایک بندہ آم کے جھاڑوں پر اوپر چڑھا ہوا ہے, اچھا پتیوں کے بیچ میں وہ ہے اور اپنا کام کر رہا ہے. تو یہ گرمی کا موسم ہے, ذرا کپڑا پڑا باندھے ہوئے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے, اور اس کے بعد یہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہی ہے, فلاں جگہ رہتا ہے, اس محلے میں پہلے سے تھوڑا آنا جانا میرا ہے. تو یہ صاحب اس کو دیکھے اور اس کے بعد نیچے سے بولے, او بہرے ہو کیا, اذان کی آواز سنائی نہیں دی, اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے چلو. اب وہ بندہ جو اوپر تھا جب ارے او انہوں بولے تو اوپر سے دیکھا, اس کو صاحب کو نظر نہیں آیا, کام کر رہا تھا. کہا کون ہے بھائی, یار تو ایسے کون پکار رہا میرے کو, کون ہے نیچے. تو بولے بہرے ہیں کیا, نماز پڑھنے کے لیے چلو, مسلمان ہے یار, کافر ہے تم, چلو نماز پڑھنے کے لیے. میں نے کہا اچھا کافر میرے کو بنا رہے, اب بھی نیچے اترتا ہوں, ذرا لکڑی توڑ لے دو, نیچے اترتا ہوں میں. اب یہ صاحب بھاگ لیے کہ خالی بھی لڑائی ہو جائے گی. ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا, طریقہ غلط تھا. اچھا چلے گئے. اس کے بعد پھر ظہر ہوئی, عصر کے لیے نکلے, پھر دیکھا وہ بندہ چڑھا ہوا ہے, کیونکہ اس کو کام تھا اپنے باغ میں, چڑھا ہوا ہے. یہ دیکھ کر سوچنے لگے پھر بندہ چڑھا ہوا ہے, یہ نماز کے لیے نہیں گیا. اچھا اب کی بار کچھ دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہوں, اس کو بلاتا ہوں ذرا اچھے طریقے سے. بولے السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ کے باغ میں پھل تو بڑے اچھے آئے, پھول بھی اچھے دکھائی دے رہے ہیں, ماشاء اللہ اللہ برکت دے. آسان ہو گئی بھائی, میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, محلے میں آپ کے نیا رہنے کے لیے آیا ہوں, نیچے اتر جاؤ, ذرا پانی پی لو, نماز پڑھ لو, ذرا تھکان دور ہو جائے گی, نماز پڑھ کر کے پھر چڑھ جانا کام کرنے کے لیے. ہاں آپ سے دعا سلام بھی ہو جائے گا. بولا اچھی بات بھائی, اتر رہا ہوں, نیچے اتر رہا ہوں. ہاں فوراً نیچے اتر گیا. اس کے بعد بولا کہ چلو وہیں مسجد میں ہی ہے نا, ہر چیز سے فارغ ہو جاؤں گا, نماز بھی پڑھ لوں گا, چلو مسجد کی طرف. اچھا اب دونوں بات کرتے ہوئے آنے لگے. اب وہ بندہ جو باغ والا تھا اس نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ مل کر آپ سے بڑی خوشی ہوئی, کتنی میٹھی بولی آپ کی ہے, کتنا اچھا بولتے ہیں آپ, اچھا لگا آپ سے مل کر. ظہر میں پتہ نہیں کون منحوس بندہ تھا, میرے کو ارے تورے بلا رہا تھا, میرے کو جو ہے وہ بول رہا تھا کافر, ایک نماز کیا چھوٹ گئی, وہ کافر میرے کو بول رہا تھا. اگر مل گیا وہ کہیں مجھے تو بہت ماروں گا اس کو, میں بہت ماروں گا اس کو. دل میں سوچنے لگے اللہ اچھا وہ پہچانا نہیں انہوں نے. اب آپ سوچیے دونوں واقعہ ذرا نظر دوڑائیے, دونوں کے اندر نماز کی دعوت دونوں میں دی انہوں نے, لیکن ایک میں طریقہ کیا تھا, ایک میں طریقہ کیا تھا, ہے نا. طریقہ وہ اختیار کیجئے کہ جو اچھا ہو, سامنے والا آپ کی طرف آئے, آپ سے بھاگے نہیں, آپ کی بات سن کر کے بھاگے نہیں, آپ سے آئے, آپ سے پوچھے, آپ سے محبت کرے, آپ سے لگاؤ ہو کہ میرا بھائی میرا خیر چاہ رہا ہے. ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو,
اور اس بات کے لیے میں سنا رہا ہوں کہ بسا اوقات کہیں کہیں کسی کو خیر کی طرف بلانا ہے تو مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، اس سے قریب ہونا پڑتا ہے، کچھ خرچہ کرنا پڑتا ہے، دوستی کرنی پڑتی، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، ہے نا؟ وہ طریقہ اختیار کیجئے۔ خواتین اس بات کو غور سے سنیں، دیکھو سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ایسا طریقہ اختیار کرو کہ دعوت کا کام بہترین طریقے سے ہو، خیر کا کام بہترین طریقے سے ہو، ایسا طریقہ اختیار کرو، واللہ کامیاب رہوگے، واللہ کامیاب رہوگے۔ سنو اس بات کو کہ ایک لڑکی کی نئی نئی شادی ہوئی، ایک بچی کی نئی نئی شادی ہوئی۔ اچھا، جب شادی ہوئی نئی نئی تو جیسے آج کل کی اکثر بچیاں ہوتی ہیں، خواتین اس بات کو سنیں، ان کے لیے بیان کر رہا ہوں خاص طور سے، اکثر بچیاں ایسی ہوتی ہیں ذرا کام میں جی چراتی ہیں، کام کرنا ان سے ہوتا نہیں ہے۔ ماں کے گھر پر تھیں تو بھابیاں تھی کام کرنے کے لیے، اچھا امی کے لاڈا تھے، بھائیوں کے لاڈا تھے، ابو کے لاڈا تھے، تھوڑی تھوڑی بات پہ سر میں درد ہے، سو گئی۔ لیکن جب جہاں جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو کم سے کم کچن تو سنبھالنا ہی پڑے گا، وہاں تو کام کرنا ہی پڑے گا، اور وہاں کا ماحول تھوڑا الگ رہتا ہے، وہاں ماحول بنانا پڑتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے گھر پہ بنا بنایا ماحول رہتا ہے، آپ کتنا بھی کچھ غلط کر دو پھر بھی جو ہے امی ابو سنبھال لیتے، مگر وہاں اگر چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، سب کے دلوں کو جیتنا پڑتا ہے۔ مگر اکثر بچیاں جو ہے وہ شروع میں جاتے ہی اپنا جو دینا رہتا ہے وہ دے نہیں پاتی ہیں، صرف جو لینا رہتا ہے اس کو سوچتی ہیں کہ بس ہمیں ہمارے سارے حقوق ملیں، ہمارے سارے رائٹس ملیں، لیکن اب آپ کو جو نبھانا ہے وہ رائٹس آپ صحیح سے نہیں نبھا پاتے ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں ماں باپ ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، خاص طور سے ماں ان کا ساتھ دیتی ہیں، ہاؤ ہماری بچی کو ایسا تم بول دیے، ہاؤ ہماری بچی کو ہم پھولوں میں سجا کے رکھے تھے، ہم پھولوں میں پالے تھے تو ایسا کیے تھے تو ایسا کیے تھے، تو تم ہمارے پاس جا کر ہماری بچی مرجھا گئی تو ایسا ہو گئی تو ایسا ہو گئی، تمام چیزیں رہتی ہیں، ہے نا؟ تو ایسی ایک بچی تھی، ماں سے بولی کہ اماں بہت پریشان ہو گئی، 6 مہینے ہوئے شادی کے لیکن دل بھر رہا طلاق لے لوں میں۔ ماں ہوشیار تھی، عام ماؤں کی طرح نہیں تھی، ماں اس بات کو سمجھتی تھی اپنے بچی کو مجھے کیسے سمجھانا ہے۔ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، کسی کو کیسے سمجھانا ہے وہ طریقہ سب سے پہلے سوچنا چاہیے آپ، منہ کھولنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کو سچ والے راستے پر کیسے لانا ہے، سب سے پہلے اس چیز کا پتہ لگاؤ، اس کے مائنڈ کو سمجھو۔ ماں نے کیا کیا، ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا، کہا کہ نہیں بیٹا تم غلط کر رہی ہو۔ ماں نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں، تم جو کہو گی وہ کریں گے۔ اس نے کہا دیکھو ماں بہت پراپرٹی جائیداد ہے، میں چاہتی ہوں نا وہ جو اماں بابا کی سائڈ لے رہا ہے، ہمیشہ بہنوں کی سائڈ لے رہا ہے، اس کو زہر دے کر مار دوں، اتنا غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر، مجھے ٹارچر کرتا ہے، اس کو زہر دے کر مار دوں۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا مار دیتے ہیں زہر دے کر کے۔ تم ایک کام کرو کہ یہ پاؤڈر لے کر جاؤ، یہ پاؤڈر تھوڑا 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 روزانہ کھانے میں ملانا، یہ زہر دھیرے 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 سالوں میں اثر ہوگا، اور اس طریقے سے تمہارے اوپر شک نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں تم لوگوں کے بیچ میں، کچھ بھی اچانک اس کو ہو گیا تو سب کہیں گے یہی شماری ہے، اور دھیرے 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 کر کے مرے گا وہ، بیمار ہو کر کے تو کوئی تمہارے اوپر شک نہیں کرے گا، سارا معاملہ صاف ہوگا۔ تم یہ جا کر کے تھوڑا تھوڑا کھانے میں روزانہ ملانا۔ بیٹی جانے لگی ٹھیک ہے اماں، خوشی خوشی کی اب تو مسئلہ حل ہو گیا، ختم، جس سے نفرت میں کرتی تھی اب وہ لوگ سب صاف ہو جائیں گے۔ جب دروازے تک پہنچی تو ماں نے کہا بیٹا لیکن اس جو زہر ہے اس کو اچھے کھانوں کے ساتھ کھلانا پڑے گا، روزانہ بریانہ بنانا پڑے گا، اچھے ڈشا بنانا پڑے گا، قورمے تو فلاں سب اچھا اچھا بنا کر کے پھر اس میں یہ ڈال کر کھلانا پڑے گا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا اچھا اچھا بنا کر کھلاؤ گی تب لوگوں کو لگے گا بڑی محبت کرتی ہے شوہر سے، کچھ ایکٹنگ تو کرنی پڑے گی تم کو نا، تو اچھا اچھا بنا کر کے کھلا کر کے تب اس میں ڈالنا۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، سال بھر کی بات ہے نا، کچھ مہینوں کی، میں سب سنبھال لوں گی، اب محنت کروں گی میں۔ چنانچہ یہ گئی، اب سب سے اچھا بولنے لگی، سب سے اچھا، اپنے نند کے ساتھ اچھا سلوک، جیسے ماں کو عزت دیتی تھی ساس کو ویسی عزت۔ شوہر بالکل مزاجی خدا بن گئے، دروازے میں جیسے ہی داخل ہوتے بھاگ کر کے جاتے، سوٹ کے اٹیچی جو کچھ ہوتا آفس کا لیتے ہاتھ سے، چائے بن کر پہلے سے ریڈی رہتی، خود تیار رہتے، روزانہ زبردست کھانے۔ شوہر جو بیچارہ ہمیشہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ کھا لیتا تھا، اب گھر پر آنے کے لیے بے چین ہوتا کہ بیگم کچھ اچھا بنا کر رکھے ہوں گے۔
یہاں تک کہ ایسے ایسے 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے وہ تھوڑا تھوڑا پاؤڈر ڈال کر کے کھلاتی رہی، 6 مہینے ہو گئے وہ زہر ڈال کر کھلاتی رہی، 6 مہینے ہو گئے. اب رویہ بدل گیا، شوہر بہت محبت کرنے لگا. بھائی جو بیوی اتنی محبت دے، اس کا انتظار کرے، اس کی ہر بات پر ہاں کہے، جو بیوی پلکیں بچھائے اپنے شوہر کے لیے، اور جو بہو اپنے ساس کا دھیان رکھے، خیال رکھے اماں سوئی ہے کہ نہیں سوئی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے، تو کون ساس ہوگی کہ دشمنی پالے؟ کون شوہر ہوگا کہ ایسی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. چنانچہ تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگے اور بہت محبت کرنے لگے. 6 مہینے کے بعد اماں کے پاس انہوں واپس آئے اور اماں سے بولے اماں بہت پریشان ہوں. اماں نے کہا 6 مہینہ پہلے آئے تھے تم تب بھی پریشان تھے، اب پھر پریشان، اب کیا پریشانی ہے؟ تو رونے لگے. بولے اماں سب مجھے بہت چاہتے ہیں، انہوں تو بہت زیادہ چاہتے ہیں، مجھے بڑی محبت کرتے ہیں، میرا بڑا خیال رکھتے ہیں. ہاں تو اماں میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ مر جائیں، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں ان سے جدا ہوں، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، بوڑھی ہونا چاہتی ہوں، اب میں ان سے الگ نہیں ہونا چاہتی. تو پھر پریشانی والی کون سی بات؟ اماں وہ 6 مہینے سے زہر تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہی تھی میں ان کو، اب وہ مر جائیں گے نا، وہ دھیرے دھیرے اثر ہوگا زہر نا، وہ ختم ہو جائیں گے نا. تو اماں نے کہا اچھا بیٹا اب تم بھی ان سے بڑی محبت کرنے لگی، تم مارنا چاہ رہی تھی پہلے. نہیں اماں وہ پہلے کی بات الگ تھی، پہلے خیال نہیں رکھتے تھے میرا، لیکن اب بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، سب مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے گھر والے بڑے اچھے ہیں، سب سے پوری دنیا میں سب سے اچھے میرے گھر والے ہیں. لیکن کچھ بھی کر کے اماں کوئی زہر کا توڑ بتاؤ، وہ زہر جو کھلا دی نا، میں کچھ بھی کھلا دوں وہ زہر اثر کرنا بند کر دے، کچھ بھی تو دو. تو ماں ہنسی اور ماں نے کہا کہ بیٹا وہ زہر تھا ہی نہیں، وہ تو کھانا ہضم کرنے کا پاؤڈر تھا، کھانا ہضم کرنے کا وہ پاؤڈر تھا جو میں تم کو دے رہی تھی. اور یہ چمتکار ہوا کیوں ہے معلوم بیٹا؟ کہ پہلے تم اپنی ذمہ داریاں صحیح سے نہیں نبھا رہی تھی، تم دل جیتنا چاہ نہیں رہی تھی. ابھی تم جب دل جیتی تو دیکھو تمام لوگوں کے دل تمہارے لیے کس طرح ہو گئے، کس طرح سب تم سے محبت کرنے لگے. اس واقعے سے میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، حق کی طرف بلانے کے لیے، صحیح کی طرف بلانے کے لیے، سچائی کی طرف بلانے کے لیے طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو بہترین ہو، آدمی بھاگے نہیں آپ کے قریب آئے، ہے نا. تو دوسری نصیحت قرآن کی تھی وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، ہے نا، کہ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، لوگوں کو اچھی بات بتاؤ. تیسری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. تیسری بات ہے وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. میں نے آیت کیا پڑھی تھی سورۃ الاعراف کی؟ خُذِ الْعَفْوَ، معافی کو اپناؤ. وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، دوسری بات اچھی بات لوگوں کو بتاؤ. تیسری بات اور آخری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کرو. یہ جاہل لوگ کون ہیں؟ جاہلوں سے مراد ان پڑھ یہاں مراد نہیں ہے. جاہلوں سے مراد یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، انگوٹھا لگانے والا ہو، نہیں 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 نہیں. جاہل سے مراد وہ بندہ ہے کہ جو ہماری جماعت میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے خاندان میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے دوست احباب میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے کاروباری معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، کہ جس کو بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، بولنے کا طریقہ نہیں آتا. وہ باتیں تو بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو دل کہتا ہے کاش نہ بولتا تو اچھا ہوتا. مجلس میں بیٹھتا ہے تو کچھ ایسا بول دیتا ہے کہ دل چاہتا کاش نہ بولتا تو اچھا ہوتا. جب بھی بولتا ہے کچھ غلط ہی بولتا ہے، اس کو بولتے ہیں جاہل. قرآن کی روشنی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جاہل، جس کو بولنے کا سلیقہ نہیں آتا. آپ غور کرو اپنے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو ایسی بات بولتے ہیں کہ دل میں تکلیف ہوتی، دل چاہتا انہوں نہیں بولتے تو اچھا تھا، خالی پیلی کے بول دی. تو کیا ایسے لوگوں کی باتوں کو دل میں بٹھا لینا، ایسے لوگوں کی باتوں پر چڑھ جاؤ دوڑنا، ایسے لوگوں کو لڑ جانا، بولے تم کیسے نکلی تمہاری زبان سے بات، کیسا تم بولے؟ نہیں. قرآن کہتا ہے وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجئے. اور اللہ کے رحمان کے بہترین بندے وہی ہوتے ہیں کہ جب جاہل لوگ ملتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. مروا کراما، آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے تم ایسا بولے کیسے، تم کہے ایسا کیسے، تم کہیں کو بولے، یہ سب لگا نہیں لیتے ان سے. جانتے کہ بھائی ہے نہیں بولنا آتا ان کو، کچھ بھی تو الٹا سیدھا بول دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس واقعے کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں خود تو صحیح بخاری کتاب التفسیر میں پڑھ سکتے ہیں.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو لکھنے کے بعد اس آیت کی تفسیر میں اس واقعے کو لکھا ہے جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے خلیفہ تھے کہ وہ خاص مجلس بٹھاتے تھے علماء کی، حفاظ کی، مشورہ کرنے کے لیے، جس میں علماء اور حافظ لوگ ہوتے تھے. پوری پبلک نہیں، ایک ہوتا ہے پوری پبلک والی مجلس، کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے، کوئی بھی مشورہ دے سکتا ہے، کوئی بھی اپنی پریشانی بیان کر سکتا ہے، مگر ایک خاص مجلس بھی بٹھاتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں حافظ لوگ، عالم لوگ ہوتے تھے، علماء کی قدر کرتے تھے. تو اس میں ایک نوجوان تھے حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان صحابی تھے اور قرآن کے حافظ تھے. حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی خاص مجلس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹھاتے تھے اور بڑی اہمیت دیتے تھے. اچھا، حر بن قیس کے ایک چاچا تھے، ان کا نام تھا اوینا. کیا نام تھا ان کا؟ اوینا چاچا کا نام تھا. اور وہ چاچا ویسے ہی تھے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے، جاہلوں میں سے تھے. بات کرنے کا سلیقہ ان کو نہیں آتا تھا، کب کیا بولنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے، تو ویسے تھے. اچھا، اب اوینا جو تھے وہ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ کہتے تھے کہ حر بھتیجے، وہ خاص مجلس میں مجھے بھی لے کر چلو کسی دن، کیونکہ ہر کوئی تو جا نہیں سکتا تھا. مجھے لے کر چلو ذرا اپنے ساتھ، تم تو جاتے رہتے ہو، مجھے بھی لے کر کے چلو اس خاص مجلس کے اندر. اب بھتیجے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے چاچا کیسے، ان کو لے کر گیا تو حالت خراب کر دیں گے، کچھ بھی تو الٹا سیدھا بول دیں گے، اسی لیے لے کر جاتے نہیں تھے. ایک دن اجازت لے کر کے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاچا کو اس مجلس میں لے کر کے گئے. اچھا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، جس بات سے ڈرتے تھے حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی بات سیم ہوئی. چاچا مجلس کے اندر پہنچے، مجلس میں پہنچتے ہی نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی اور بات، بولنا شروع کر دیے، آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، عمر آپ انصاف سے کام نہیں لیتے. اب ذرا سوچئے، وہ شخص جس کے انصاف کی مثال آج بھی دی جاتی ہو، اور صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی جس کے اس انصاف کا لوہا مانتے ہو، اس بندے کے سامنے آپ جو ہے کہہ رہے ہو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، نہ دعا، نہ سلام، نہ کلام، آپ انصاف سے کام نہیں لیتے ہو، برا نہیں لگے گا؟ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سخت گیر تو تھے ہی، کوڑا اٹھائے بازو میں رکھا ہوا تھا. سزا جب دینے کی باری ہوتی تھی کوڑا بازو میں رکھا رہتے تھے، اٹھائے کوڑا کہ ہم ان کی پٹائی کریں گے، کیونکہ اصولاً یہ بھی الزام لگانا ہے اور الزام لگانے والوں کو کوڑا تو مارنا چاہیے، تو اسی لیے کوڑا اٹھائے. اب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے، بولے اللہ کی پناہ، اگر چاچا کو مار پڑ گئی تو پھر باہر جا کر کہیں گے یہی لے کر گیا تھا مار کھلوانے کے لیے. حالانکہ بولے مجھ سے بار بار خود ہی ہیں کہ لے کر چلو، لیکن مار پڑ گئی تو مجھے جا کر باہر بدنام کریں گے کہ یہی لے کر گیا، مار بھی کھلوایا مجھے، اب کچھ کرنا پڑے گا. چنانچہ حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر اٹھے اور اٹھ کر کے یہی آیت پڑھے. کون سی آیت؟ جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے سنایا ہے، جس کی تفسیر اور تشریح میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین یا امیر المومنین. اللہ قرآن میں کہتا ہے عفو درگزر کو اپنائیے، معافی کو اپنائیے، اچھی بات بتائیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ میرے چاچا کیسے ہیں، آپ کو تو پتا ہے کہ میرے چاچا کیسے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے والے تھے، قرآن کی باتوں کو ماننے والے تھے. جیسے ہی آیت ان کے سامنے آئی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کوڑا رکھ دیا اور معاف کر دیا. باتیں میری ختم ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. باری تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص اس کی عبادت کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر، ہر سنت پر، ہر قول پر، ہر فرمان پر اپنے سر کو جھکا دیں. باری تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام کر کے لوگوں کے لیے مثال بن جائیں. باری تعالیٰ ہمیں لفظی اہل حدیث نہیں، ہمیں پریکٹیکل اہل حدیث بنا دے.
باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب تک ہم زندہ رہیں یہ سر ہمیشہ تیرے سامنے جھکے، یہ ہاتھ ہمیشہ تیرے سامنے پھیلے، اور جب ہمارا انتقال ہو، اس دنیا سے رخصت ہو، اس جسم سے روح نکلے، یہ آنکھیں جب بند ہوں، اس وقت بھی مومن ہو، مسلمان ہو، زبان پر کلمہ شہادت ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔